جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوستو آپ سب خوشی کا موقع سر یہ کہ وہ بدبخت انسان سویڈن کا رہنے والا جو کارٹون بناتا تھا، کارٹونسٹ تھا، اور اس نے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو پوری دنیا کے جو دل وہ بھرے ہوئے تھے، بہت تکلیف کی حالت میں تھے، مگر خدا تعالیٰ نے اسے ایک حادثے کا شکار کیا۔ اس کی گاڑی ایک ٹریلر کے ساتھ ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ وہی نہیں جل کے راکھ ہوا بلکہ اس کے ساتھ جو اس کے دو محافظ تھے وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، خاص کر کے مسلمان امہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ وہ بدبخت انسان جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کے بعد اگر سویڈن کی حکومت چاہتی تو اسے سزا دیتی۔ پھر پتہ چلتا کہ ادھر یورپ میں انصاف ہے، یورپ میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، یا اسے تنبیہ کی جاتی کہ تو آئندہ کم از کم ایسا نہیں کرے گا، بلکہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے کی بجائے اس بندے کو ایوارڈ سے نوازا گیا، اس کو انعامات دیے گئے، اس کی سیفٹی کے لیے اس کو محافظ دیے گئے جو 24 آور اس کے ساتھ رہتے تھے۔ مگر دیکھیں خدا کی تقدیر کیسے غالب آتی ہے۔ جب خدا کی تقدیر غالب آتی ہے نا، پھر جتنے دنیا کے پہرے ہوتے ہیں، جو اس کے جو پہرے دار تھے، محافظ تھے، جو ہر وقت اس کی جان بچانے کے لیے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ ہم آپ کے محافظ ہیں، خدا نے ان کو بھی اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ بڑے عبرتناک نظارے ہیں۔ وہ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہیں بچا سکی، اس لیے کہ اس نے جس قدر بڑی گستاخی کی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے جو گستاخی کی تھی، اس کی سزا یہ بھی کم ہے۔ جو بھی صورتحال ہے، خدا ابھی اس کا اور خدا کا معاملہ، وہ مر گیا، جل کر راکھ ہو گیا، اور ان دوسرے دوستوں کے لیے، ان دوسرے لوگوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان ہے کہ دیکھیں جو خدا تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، یا ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے کارٹون بناتا ہے، یا ان کے بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا انہیں اس دنیا میں ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے اور ساتھ عبرت کی موت بھی دیتا ہے۔ یہ وہ عبرت کی موت ہے کہ جو آج ہمارے بچوں نے یہ نظارے دیکھے، آج ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی دیکھے اپنی آنکھوں کے ساتھ، ساری دنیا نے یہ نظارے دیکھے۔ وہ بدبخت انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، خدا تعالیٰ نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ اور یہ سارے نظارے لوگ، وہ اندر اس آگ کے اندر تڑپتا ہوگا، یقیناً اس وقت اسے یاد آ رہی ہوگی کہ میں نے کون سی گستاخی کی تھی اس دنیا میں۔ یقیناً اس وقت اس لمحے وہ سوچتا ہوگا، اور اس کے محافظ بھی سوچتے ہوں گے ہم نے کون سی گستاخی کی تھی جس کی خدا اس قدر عبرتناک سزا دے رہا ہے کہ دنیا کے لیے ایک ایسا نشان بن گیا کہ وہ تا قیامت کی عبرتناک نشان ہے۔ یہ ہوتا ہے سلوک جو خدا تعالیٰ سے ٹکراتے ہیں یا خدا کے انبیاء سے ٹکراتے ہیں۔ بتاتا چلوں کہ یہ بندہ، اس سے کوئی بندہ جانتا بھی نہیں تھا، اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ جب اس نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کے بعد اس کا نام دنیا کی زبان پہ آنا شروع ہوا، مگر اس لحاظ سے آنا شروع ہوا کہ یہ بد انسان ہے، اور اس کو سزا دیکھو کیسی بری ملی۔ خدا نے اسی دنیا میں اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ باقی خدا کا اور اس کا معاملہ دیکھیں آگے کے ہوتا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک دفعہ پھر تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو بہت بہت مبارک اس چیز کی کہ اس بندے کو خدا تعالیٰ نے اسی دنیا میں بھی چلا کر راکھ کیا ہے، اور اپنے چینل کی طرف سے بھی اور پوری ٹیم کی طرف سے بھی بہت بہت مبارک تمام دنیا کے لوگوں کو جنہوں نے یہ نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ خبریں اپنی آنکھوں سے پڑھی، اور یہ ایک بہت ہی زبردست اور ایمان افروز واقعہ ہے کہ اس بندے کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس دنیا میں اسے عبرت کا نشان بنایا۔